ہم کہیں مل سکتے ہیں؟ اسکرین چمکی۔ کہاں؟ تحریر ابھری۔ جہاں بھی تمہیں آسانی ہو میں آ جاؤں گا۔ جواب آیا۔ اچھا، سوچتی ہوں، لفظوں نے کہا۔ کب تک بتاؤ گی؟ اشتیاق سے پوچھا گیا۔ کچھ دنوں تک، تامل سے کہا گیا۔ میں انتظار کروں گا، وعدے کی طرح دہرایا گیا۔ جانتی ہوں، یقین دلایا گیا۔ اور پھر آگے کچھ بھی نہیں تھا، یوں جیسے کوئی پہاڑ آ گیا ہو یا پھر کھائی کہ نہ لفظ رہے ہوں نہ وقت۔ انایا نے اپنے فون پر انگلیوں سے اسکرول کرتے ہوئے ان میسیجز کے تھریڈ کو دیکھا، پڑھا، یوں جیسے پہلی بار اس گفتگو کو پڑھ رہی ہو، یوں جیسے وہ گفتگو پہلی بار ہوئی ہو۔ اس کی مخروطی خوبصورت دودھیاں انگلیاں فون کی اسکرین پر نہیں، جیسے ان لفظوں پر پھسل رہی تھیں۔ سوال جواب اتنے سالوں سے کرتے آ رہے تھے وہ اسی ترتیب میں، اور ہر بار گفتگو وہیں جا کر رکتی تھی جہاں اس بار ختم ہوئی تھی۔ اس سے آگے کے سوال و جواب دونوں کے پاس نہیں تھے، یا شاید ہمت نہیں تھی کہ اس سے آگے وہ کچھ پوچھتے، لیکن مہینے میں کم از کم ایک بار کسی بھی دوسرے موضوع پر بات کرتے کرتے ان کے درمیان اس گفتگو کا تبادلہ ضرور ہوتا۔ وہ سوال جواب کسی پرانی یاد یا میوزک کی طرح بیک گراؤنڈ میں چلتے، جیسے ابھی ہوا تھا۔ وہ کسی اور موضوع پر بات کر رہے تھے اور بات وہاں تک آ گئی تھی، اور جہاں آ گئی تھی وہاں رک گئی تھی۔ اب وہاں سے موضوع بدلنے کے لیے انہیں پھر کچھ وقت چاہیے تھا۔ وہ ایرک سے محبت نہیں کرتی تھی، اور اسے شبہ تھا کہ شاید وہ بھی نہیں کرتا ہو۔ بہت سارے احساس، وہم اور خوش فہمی بھی تو ہو سکتے تھے، مگر یہ بھی درست تھا کہ اتنے سالوں میں ایرک کے علاوہ اس کے سرکل میں کوئی مرد دوست نہیں تھا۔ امریکہ، پاکستان، دونوں جگہ، اسکول، کالج، کسی بھی جگہ انایا کسی لڑکے کو اپنا دوست نہیں بنا سکی تھی۔ نہ وہ اتنی بے تکلفی کا مظاہرہ کر سکتی تھی، اور نہ اسے ایسی کسی دوستی کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ ایرک بھی ایسا ہی تھا، اور یہ زیادہ حیرانی کی بات تھی کیونکہ وہ امریکہ میں رہتا تھا، جہاں طرز زندگی بہت مختلف تھا۔ اس کے باوجود انایا کی طرح وہ بھی ریزروڈ تھا، اور جب وہ انایا سے کہتا تھا کہ اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں، تو انایا کو یقین ہوتا تھا کہ ایسا ہے، اور اگر وہ یہ کہتا تھا کہ اگر اس کی پچھلے کئی سالوں سے کسی لڑکی کے ساتھ دوستی ہے بھی تو وہ انایا ہے، تو اسے اس پر بھی یقین تھا۔ اس دوستی کے باوجود دونوں کے درمیان بے تکلفی نہیں تھی۔ شاید اس کی وجہ فاصلہ تھا، یا کلچر، یا انایا کا وہ مزاج جس سے ایرک بخوبی واقف تھا۔ اتنے سالوں کے بعد بھی تقریباً ہر روز ای میل، میسیجز یا فون کے ذریعے ایک دوسرے سے ہر وقت رابطے میں رہنے کے باوجود ان کے درمیان ہونے والی گفتگو مخصوص موضوعات کے گرد گھومتی تھی۔ کبھی بھی وہ صرف میں اور تم پر نہیں گئے تھے، اور یہ دونوں کی طرف سے کی جانے والی شعوری کوششوں کا نتیجہ تھا۔ انایا یہ 1 مہینہ پہلے رہائش کے لیے امریکہ آئی تھی، اور چاہنے کے باوجود اس نے ایرک کو یہ نہیں بتایا تھا۔ بتانے کا فائدہ نہیں، نقصان تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے یہ خدشہ تھا کہ اس کے امریکہ آ جانے پر وہ اسے ملنے کی پوری کوشش کرے گا، اور یہ اس کے لیے اس لیے بہت آسان ہوتا کیونکہ وہ حمین اور جبریل کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا۔ انایا ان دونوں سے یہ کہہ چکی تھی کہ وہ اس کے امریکہ آنے کے بارے میں ایرک سے کچھ نہیں کہیں۔ ان دونوں نے اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ ایرک جیسے ان کی فیملی کے لیے ایک ایسی کھلی حقیقت تھا جسے سب آنکھیں چرانا چاہتے تھے لیکن چرا نہیں پاتے۔ ایرک بہت عرصہ پہلے اس کے اور امامہ کے درمیان زیر بحث آ چکا تھا۔ انایا جان چکی تھی وہاں اس کے لیے کوئی مستقبل نہیں تھا۔ اس شادی میں کیا ایشوز تھے اور کیا خدشات، کیا اندیشے تھے اور کیا مسائل، انایا آنکھیں بند کر کے رٹے رٹائے انداز میں گنوا سکتی تھی، کیونکہ اس نے یہ سب کچھ امامہ سے لا تعداد بار سنا تھا، اور اس نے امامہ کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ ایرک سے دور ہو جانے کی کوشش کی تھی، اس کے باوجود کہ امامہ نے اسے کبھی ایرک سے قطع تعلق کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن انایا کا خیال تھا اسے یہ عادت بدل دینی چاہیے، جو دونوں کے لیے ایک سٹیج پر آ کر آزار بن سکتی تھی۔ وہ دونوں زیادہ تر ای میلز اور ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے رابطے میں رہے تھے۔ انایا نے کوشش کی تھی یہ رابطہ کم ہونا چاہیے۔ تعلیمی مصروفیات، پروفیشنل ذمہ داریاں اس کے پاس بہترین بہانوں کے طور پر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ایرک سے اس کا رابطہ ٹوٹ نہیں سکا، اور یہ کمال ایرک کا تھا، وہ جڑا رہا تھا۔ اس کی بے اعتنائی، بے رخی، سرد مہری کے باوجود، یہاں تک کہ انایا کو شدید قسم کی ندامت ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں اس شخص میں اتنی برداشت اور تحمل کیسے تھا کہ وہ اپنے آپ کو نظر انداز کیے جانے اور کم اہمیت پانے پر بھی کوئی اعتراض، کوئی احتجاج نہیں کرتا تھا۔ اسے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ اسے بیٹھے بٹھائے کاموں کا ڈھیر ابھی کیوں یاد آنے لگا تھا، اور نہ ہی یہ کہ وہ خود بھی ڈاکٹر تھا، اس سے زیادہ مصروف تھا تو کم از کم وہ پروفیشنل مصروفیات کا بہانہ اس کے سامنے پیش نہ کرے۔
وہ ہفتوں اس کی کسی ای میل کسی میسج کا جواب دیے بغیر غائب رہتی اور وہ پھر بھی اس کو ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے اپنا حال احوال اپنی مصروفیات کے بارے میں بتاتا رہتا اور پھر وہ کئی دنوں بعد اس کے بھیجے ہوئے کسی نہ کسی ٹیکسٹ کسی نہ کسی ای میل کا جواب دینے پر مجبور ہو جاتی اور وہ اپنی غیر حاضری کا جو بھی بہانہ بناتی وہ بغیر بحث کے قبول کر لیتا چاہے وہ کتنا ہی ناقابل یقین کیوں نہ ہوتا اور اس کی یہ قبولیت جیسے اس کے احساس جرم کو اور بڑھا رہی تھی۔ وہ بچپن میں ایسا نہیں تھا جیسا بڑا ہو کر ہو گیا تھا۔ اتنے سالوں میں عنایہ میں اتنی تبدیلیاں نہیں آئی تھیں جتنی ایرک میں آئی تھیں اور اس کی بہت سی دوسری وجوہات کے علاوہ ایک بنیادی وجہ اس کا قبول اسلام بھی تھا۔ وہ 18 سال کی عمر میں ایرک سے عبداللہ ہو گیا تھا، لیکن وہ آج بھی اپنے سوشل سرکل میں ایرک کہلاتا تھا یا پھر ایک عبداللہ۔ ان لوگوں کے امریکہ سے آ جانے کے بعد بھی ایرک ان سے رابطے میں رہا تھا۔ وہ اسے بھی ای میل کرتا تھا اور امامہ کو بھی، اور اس کی ہر ای میل امامہ کو جیسے ایک یاد دہانی کی طرح لگتی تھی، حالانکہ اس کی ای میلوں میں رسمی گفتگو کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھی میڈیسن میں ہی ریزیڈنسی کر رہا تھا، عنایہ کی طرح۔ ان کے پروفیشن نے 2 مختلف ملکوں میں رہتے ہوئے بھی ان دونوں کو بڑے عجیب انداز میں ایک دوسرے سے باندھے رکھا تھا۔ اس نے کنگ ایڈورڈ سے پڑھا تھا، اس نے ایروزونا۔ اسے آئی سرجن بننا تھا ایرک کو، ہارٹ، مگر ان کے مشترکہ پروفیشن نے جیسے ان کے لیے گفتگو کے بہت سارے موضوعات دے دیے تھے۔ قبول اسلام کے بعد یونیورسٹی میں گریجویشن کے دوران وہ چند سال تک گرمیوں میں پاکستان آتا رہا تھا، لیکن ایک بار میڈیکل میں جانے کے بعد وہ آنا جانا ختم ہو گیا تھا۔ امامہ اس بات پر خوش ہوئی تھی۔ وہ کبھی بھی اسے پاکستان آنے سے منع نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ سالار سمیت فیملی کے کسی بھی شخص کو ایرک کے پاکستان آنے پر اعتراض نہیں تھا، اور وہ اسے منع کر کے اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ لیکن اس طرح اس کا ہر سال ان کے پاس آنا امامہ کے خدشات بڑھاتا رہا تھا، اور جس سال پہلی بار اس نے پاکستان نہ آنے کے بارے میں انہیں اطلاع دی تھی، امامہ نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اب اپنی زندگی کی نئی مصروفیات میں سب کچھ بھول جانے والا تھا۔ کچھ ایسا ہی عنایہ نے بھی سوچا تھا۔ اسے بھی لگا تھا ایرک بدل جائے گا، اور وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی۔ میڈیکل کی تعلیم مشکل تھی، پھر اب اس کی زندگی میں اور لوگ آ رہے تھے۔ وہ ان کے خاندان کو اور اسے اگر بھول بھی جاتا تو اس کے لیے نارمل ہوتا، ہلکی کسک اور گلے کے باوجود۔ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے پاکستان آنا جانا چھوڑا تھا، ان سے رابطہ ختم نہیں کیا تھا، اور اس تعلق اور رابطے کے باوجود ان دونوں کے درمیان اعتراف یا اظہار کا کوئی کمزور لمحہ نہیں آیا تھا۔ اسے بار بار یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ اس کے لیے اسپیشل تھی، لیکن یہ جملہ اس نے کبھی اس کی زبان سے نہیں سنا تھا، اور یہ شاید بہت اچھا ہی تھا۔ تعلق ختم کرتے ہوئے گلے اور شکایتیں کچھ کم رہتیں، تکلیف بھی۔ یہ عنایہ سکندر کا خیال تھا۔ اس کے لیے اب رشتے دیکھے جا رہے تھے، ہم پلہ لوگوں کو منتخب کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ اسے اندازہ تھا اس کی ریزیڈنسی کے دوران ہی اس کی منگنی یا شاید شادی ہو جائے گی، اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہوئے ان فیملیز اور لڑکوں سے بھی مل رہی تھی جن سے اس کا رشتہ طے پانے کا امکان تھا۔ اور اس سب کچھ کے درمیان ایرک عبداللہ وہیں کا وہیں کھڑا تھا، نہ وہ زندگی سے جاتا تھا، نہ دل سے، نہ دماغ سے۔ اس دن بھی ان دونوں کے درمیان ایک چیٹنگ ایپ پر معمول کے میسیجز کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنے ہاسپٹل کا کوئی مسئلہ بتا رہا تھا، اور اس نے جواباً بڑی روانی سے اپنے ہاسپٹل کا نام بتاتے ہوئے وہاں کسی مسئلے کا ذکر کیا، اور سینڈ کا بٹن دباتے ہوئے بے اختیار اپنی غلطی پر پچھتائی۔ اس کا ٹیکسٹ اب فون کی اسکرین پر نمودار ہو چکا تھا، اور اسے یقین تھا ایرک عبداللہ اتنا کن ذہن نہیں تھا کہ وہ اس جملے کو نظر انداز کر کے گزر جاتا۔ اس کے جملے کے بعد بہت دیر تک دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، یوں جیسے وہاں سب کچھ ساکت ہو گیا تھا۔ پھر بالآخر وہ ٹیکسٹ آیا جس کی اسے توقع تھی۔ تم امریکہ میں ہو؟ اس کا دل چاہا وہ لکھتے اسمارٹ فون نے اسپتال کا نام غلطی سے لکھ دیا تھا، یا کوئی اور جھوٹ یا بہانہ، وہ تو مان لیتا تھا، سوال جواب اور بحث کب کرتا تھا، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ بس دل چاہا تھا اسے ہاں کہہ دے، اور اس نے یہی کیا تھا۔ اس کے یس نے ایرک عبداللہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ عنایہ کا خیال تھا۔ فون ہاتھ میں پکڑے اس کی اسکرین پر نظریں جمائے وہ اس ہاں کے بعد کسی رد عمل کا انتظار کرتی رہی، خوشی، حیرت، بے یقینی، غصہ، کسی بھی رد عمل کا۔ وہ آن لائن تھا اور وہاں سکوت تھا۔ ایسا سکتہ اور سکوت کے ایک لمحے کے لیے عنایہ کو ڈر لگا۔ اس نے ہیلو لکھ کر اسے جیسے اس سکتے سے جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں؟ دوسری طرف سے اس کی تحریر ابھری تھی۔ اس بار خاموشی عنایہ کی طرف چھائی تھی۔
وہ 101 बहाने बना सकती थी, लेकिन एक भी बहाना बनाना नहीं चाहती थी। उन दोनों के दरमियान शायद अब वो लम्हा आ गया था जब उसे साफ गोई का मुजाहरा करना चाहिए था। तुम मुझसे मिलने के लिए कहते और मैं मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए। दूसरी तरफ बहुत लंबी खामोशी छाई थी, इस बार इतनी ही लंबी जितना अनाया ये तवक्को कर रही थी। ऑल राइट, फिर स्क्रीन चमकी और समझ गई। वो ऐसे ही करता था, बहस करता ही नहीं था, गुस्सा दिखाता ही नहीं था, झगड़ा उसके बस की बात नहीं थी। वो उसी तरह हथियार डालने वाले अंदाज में बात किया करता था। एक लम्हे के लिए अनाया को गुस्सा आया कि वो ख्वामख्वाह एहसासे नदामत लेके बैठी थी। अच्छा है, साफ साफ कह दिया, और ना मिलने से उसे फ़र्क क्या पड़ता था। वो वैसे भी 2 मुख्तलिफ रियासतों में थे, मिलने के लिए भी उन्हें छुट्टियों का इंतज़ार करना पड़ता। वो सोच रही थी, साथ ही अपने आप को तोजीहात भी दे रही थी। मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। कुछ देर बाद उभरने वाले अगले टेक्स्ट ने उसे चौंकाया। कब? उसने बेख्तियार पूछा। 17 को जवाब आया। क्यों? उसने अब वो पूछा जो वो पूछना चाहती थी। जवाब नहीं आया और कई दिनों तक नहीं आया।